بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ECO سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ آج ہم آپ سے ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ آج ہم پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ شکریہ آپ کا بہت۔ سر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ ہاں، میرا تعلیمی سفر اگر میں صحیح معنوں میں بتاؤں تو کوئی بہت زیادہ اچھا اس لیے نہیں رہا کہ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں اور غریب گھرانے سے ہے۔ ٹھیک سر۔ میرے والد صاحب اور لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں، لیکن وہ اتنا مشکل ہوتا تھا، خاص طور پہ جب گندم کی کٹائی کرتے تھے ہم ہاتھ سے درانتی سے اور پھر گہائی کرتے تھے بیلوں سے، وہ والا ٹائم تھا 1960 کی اور 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے پھر زور دیتا تھا میں پڑھنے پہ، اور میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا یا پڑھ لیں یا پھر میرے ساتھ یہی وقت گزارنا ہوگا۔ تو لیکن خوش قسمتی میری یہ تھی کہ مجھے شاید اچھے استاد بھی ملے اور اس بات نے بھی پش کیا، تو میں پرائمری اسکول میں ہی پوزیشن ہولڈر رہا اور مجھے وظیفے ملنا شروع ہو گئے۔ تو 5ویں میں وظیفہ ملا، پھر 8ویں کا امتحان دیا، وظیفہ ملا، اور یوں پھر میں پڑھا بھی جا کے ایگریکلچر، زراعت۔ ٹھیک سر۔ تو زرعی کالج ٹنڈو جام سندھ میں ہوا کرتا تھا اور پھر وہ یونیورسٹی بن گئی۔ تو ہم لوگ ان بچوں میں تھے جو پہلا بیچ یونیورسٹی کا نکلا، تو ہمیں ڈگری سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کی ملی، اور یونیورسٹی میں نے ٹاپ کیا، وہ گولڈ میڈل ملا، تو قائد اعظم اسکالر ملا PhD کے لیے، اور میں لنڈن چلا گیا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو وہاں سے میں نے یونیورسٹی آف ریڈنگ سے، انگلینڈ سے 1987 میں PhD کرنے کے بعد واپس پاکستان آیا اور پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر وہ باقی سلسلے جو ہے چل رہا ہے۔ جی سر، آپ کا PhD کا تھیسس کس حوالے سے ہے یا کس حوالے سے تھا؟ میرا کیونکہ جو سبجیکٹ ہے ایگریکلچر میں وہ پلانٹ پروٹیکشن ہے، ٹھیک، تو میرا جو PhD کا تھیسس تھا وہ بھی ظاہر پلانٹ پروٹیکشن پہ تھا، اور پلانٹ پیراسٹک نیمیٹوڈس پہ۔ یہ ایک طفیلی اس کو جرثومے کہتے ہیں، چھوٹے سے زمین میں ہوتے ہیں، اس پہ تھا۔ لیکن جو PhD کا میرا اپنا پروفیسر تھا انگریز سپروائزر، ان کے ساتھ بھی بحث ہوتا تھا کہ اس کا یہ کر لیں وہ کر لیں، تو وہ یہ کہتا تھا مجھے کہ دیکھو PhD کا مقصد ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کے ایکسپرٹ بن کے پھر اسی کو ہی ساری عمر کوٹتے رہیں۔ میں تمہارے مائنڈ کو تیار کرتا ہوں تاکہ تم جب واپس جاؤ اپنے ملک میں تو جو کوئی ایشو ہو ریسرچبل اپنے اس علاقے میں اس پہ ریسرچ کرو، بجائے اس کے کہ جو آپ نے PhD میں کام کیا ہے۔ اور وہ بات مجھے اس وقت تو تھوڑی سی عجیب لگی، لیکن بعد میں جب میں نے آ کے یہاں پہ کام کیا پاکستان میں اور دیکھا کہ واقعی جو ایشوز ہیں ان پہ کام کیا، جس میں اپنا کپاس میں کاٹن لیف کل وائرس تھا، اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں سینٹر میں NARC اسلام آباد میں کام کیا کرتا تھا۔ پھر کیلے میں وائرس کا ایک ایپیڈیمک آیا تھا کہ کیلے کی فصل تباہ ہو گئی، اس میں میرا پائونیئرنگ ریسرچ ورک تھا، حالانکہ اس پہ میں نے PhD میں کام نہیں کیا تھا۔ لیکن وہی والی بات ہے، اور میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ کسی بھی ایشو کو ایڈریس کر سکیں، اس پہ توجہ دے کے اس کا حل تلاش کر سکیں، بجائے اس کے کہیں گے نہیں جی نہیں میں نے تو صرف یہ والا کام کیا، اس نیرو فیلڈ میں نہ ہو۔ ہمارے ہاں اتنی اسپیشلائزیشن کی شاید ابھی ضرورت نہیں ہے،
جتنی جیسے مغرب میں ہے کہ وہاں پہ بنیادی معاملات سارے سیٹل ہو گئے، وہ یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم ابھی ادھر کھڑے ہیں. تو ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں دنیا ساری کے مطابق سوچنا چاہیے، لیکن کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک ہے. سر آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ میرے بیٹا اس وقت سارے ملا کے 205 آرٹیکل ہیں. ٹھیک. اس میں ایک کتابیں بھی ہیں، کتاب کے چیپٹرز بھی ہیں، اور یونیورسٹیوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے پلانٹ پیتھولوجی میں، انٹروڈکٹیو پلانٹ پیتھولوجی، اس میں بھی میرے 2 چیپٹرز ہیں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل جرنلز میں ہیں. امپیکٹ فیکٹر کی بات کریں تو آنیسٹلی اسپیکنگ امپیکٹ فیکٹر میں اپنا کیلکولیٹ بھی نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں یہ ایک بہت اچھا سپورٹ رہی ایچ ای سی میں، لیکن امپیکٹ فیکٹر میں کے چکر میں لوگوں کو ڈال کے اصل سوسائٹی کے لیے وہ کام نہیں کرتے. وہ اس پیپر چھاپتے ہیں اس جرنل میں جس میں امپیکٹ فیکٹر بنے. میرے نزدیک امپیکٹ فیکٹر کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ جو امپیکٹ ہے، جو میرا کام جو ہے اس کا فائدہ سوسائٹی کو کیا ہوا، میرا اس پہ زیادہ ایمفسس رہتا ہے، اور میری ساری زندگی بھی اسی پہ رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح کا تھا کہ میں اپنے اس کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکوں. تو میں نے جیسے کیلے کا کام کیا، پھر میں نے زمینداروں کی ٹریننگ کروائی، اور اس میں کوئی ریزسٹنٹ ورائٹی نہیں آئی، کوئی اور حل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جو کاشتکار تھے ان کی یہ قابلیت ہو گئی کہ وہ پہچانتے تھے پودے کو، اور کیلے کا پودا یہ ہے کہ اس کو نکالو اور دوسرا جو تندرست ہے اس کو آگے چلاؤ، اور یوں وہ مینیج کرتے گئے. ٹھیک. آپ ریسرچ آرٹیکل کہاں کہاں پڑھ چکے ہیں؟ میرے ساری دنیا میں چھپے، امریکہ میں بھی چھپے ہیں، برطانیہ میں تو میں پڑھتا رہا ہوں اس لیے وہاں پہ زیادہ چھپے ہیں، فرانس میں چھپے ہیں، اٹلی میں چھپے ہیں، اقوام متحدہ کے جو جرنل ہیں ایف اے او کی پلانٹ پروٹیکشن بلیٹن ہے اس میں چھپ چکے ہیں. پاکستان کے جو میجر جرنلز ہیں، پاکستان جرنل آف باٹنی ہے، یا زولوجی ہے، یا پاکستان جرنل آف نیمیٹولوجی ہے. میں انفیکٹ اس وقت چیف ایڈیٹر ہوں ایک پاکستانی جرنل کا، پاکستان جرنل آف نیمیٹولوجی. پھر میں ایک انٹرنیشنل سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی مینجمنٹ کا جرنل ہے جو اسپین سے نکلتا ہے، اس کا میں ریجنل ایڈیٹر ہوں اس ریجن کے لیے. اسی طرح چائنا سے ایک میگزین نکلتی ہے سائنس ٹیکنالوجی ایڈوکیشن، میں اس کے بھی ایڈیٹورل بورڈ کا ممبر ہوں. زبردست. اور بہت سے اور گلوبل فورمز ہیں جس کا میں ممبر ہوں. ٹھیک. سر پاکستان میں ریسرچ کے کلچر کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ایز اے ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ریسرچ میں ایک جو کنسسٹنسی ہے کہ مستقل مزاجی کے لگاتار کرتے ہیں. ریسرچ بہت صبر والا کام ہے، اور اس میں آپ کا ٹائم بھی چاہیے، اس میں آپ کو پیسہ بھی چاہیے، اس میں آپ کو فیسلٹی بھی چاہیے، سہولیت بھی چاہیے، اور ریسرچر کا کیریئر بھی ہو کہ جی اس نے کہاں پہنچنا ہے. بالکل. تو وہ بنیادی ضرورتیں ہیں کہ فیسلٹی بھی ہو اور سپورٹ بھی ہو. پھر ریسرچ ہمارے ہاں، کیونکہ آپ نے ابھی سوال پوچھا تھا امپیکٹ فیکٹر کا، جب آپ امپیکٹ فیکٹر کے چکر میں پڑتے ہیں تو آپ وہ والی ریسرچ کرتے ہیں جو اس امپیکٹ والے جرنل میں چھپ سکے، جبکہ آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہاں مسئلہ کیا ہے. اب جب لوکل مسئلے پہ آپ ریسرچ کریں گے وہ انٹرنیشنل جرنل نہیں چھاپے گا، اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لہذا پھر امپیکٹ نہیں بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں ریسرچ ہمیں وہ کرنی چاہیے، آف کورس ہمیں ایڈوانس ریسرچ بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ لگژری ہے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر کی بڑی اعلیٰ منزل بناؤں، آپ کی بنیادی جو بلڈنگ کے جو بنیادیں ہیں وہی مضبوط نہیں ہوں گی تو اوپر کی منزل تو آپ کی گرے گی. یہی حال میرے نزدیک تعلیم کا ہے کہ اگر اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو ہائر ایڈوکیشن ہے، جو اعلیٰ تعلیم ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی. چند انڈیویجول لوگ ہوں گے جو قدرت نے ان کو اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے کہ جس حال میں ہوں گے وہ اچھا پرفارم کریں گے، لیکن میجارٹی آف چلڈرن، وہ اگر اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہے آپ بھول جائیں کہ وہ اوپر بہت زیادہ اچھا کریں گے. اور اس وقت آپ پوچھ لیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے، پنجاب پبلک سروس کمیشن سے، سندھ کی کمیشن سے، جہاں جہاں کمپٹیٹیو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں،
یونیورسٹی کے بچے بہت پور پرفارم کریں، اس کی وجہ جب آپ ٹریس کرتے ہیں، بلکہ کل کے اخبار میں لاہور کے جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی اس کے وائس چانسلر کے حوالے سے ایک خبر ہے، بڑے ہیڈ لائن ہے کہ جو سوچنے کا سسٹم ہے بچوں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ نمبر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ ریسرچ کرنی چاہیے جو ہمارے مسئلے ہیں، اور اس کو لوکل ہی چھپنا ہوگا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل جنرل امپیکٹ والے اس کو نہیں چھاپیں گے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور ادارے جو ریسرچ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوکل مسائل کے حل کے لیے جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو سپورٹ۔ سر، پاکستان کے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کو کس طرح کی ریسرچ کرنی چاہیے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ریسرچ میں نے کہا نا کہ اور خاص طور پہ پی ایچ ڈی ریسرچ وہ ٹریننگ ہے اسٹوڈنٹس کے، اسکالرس کے دماغ کی۔ پی ایچ ڈی کیا ہے؟ ڈاکٹر آف فلاسفی، یعنی اس فلاسفی میں آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں کہ معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے حل کرنا ہے، ایشوز کیا ہے۔ تو پی ایچ ڈی ریسرچ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ریسرچ میں کیا کیا گیپس ہیں، کہاں پہ خلا ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے ریسرچ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا اسٹیپ وائز آپ منزلیں طے کرتے جائیں، اور وہ آبویسلی جب آپ کریں گے تو وہ آپ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ آٹومیٹک ہوگا، کیونکہ جب آپ نے گیپ تلاش کر لی کہ جی پاکستان میں کس چیز کا مسئلہ ہے، کیا کمی ہے، اس کو جب آپ ریسرچ کریں گے تو نیچرلی وہ آٹومیٹکلی اس کو فائدہ ہی دے گا۔ ٹھیک ہے سر، پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا مسائل ہیں، اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ پاکستان کے نظام کے تعلیم میں سب سے اہم میرے نزدیک رول پلے کرتا ہے استاد۔ جی۔ اور استاد، اسکول کا جو استاد ہے وہ سب سے اہم ہے میرے نزدیک۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو جو پرائمری کے اساتذہ ہیں ان کو تنخواہیں بھی اچھی دینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پاس میں تنخواہیں خاصی اچھی ہو گئی ہیں سرکاری اسکولوں میں، لیکن استاد زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ بچے جب 50-60 بچہ ایک کلاس میں ہیں تو پھر ان کی سمجھ، مطلب جو انٹریکشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے استاد کی اتنی نہیں ہو پاتی۔ تو وہ، اور جو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، رٹا جو لگایا جاتا ہے، رٹے میں آپ کا مائنڈ نہیں ڈیولپ ہوتا، صرف آپ طوطے کی طرح یاد کر لیا، وہ آپ ریپیٹ کیا، شاید نمبر تو آپ لے لیا آپ نے، لیکن آپ کو معاملات کی سمجھ نہیں آئی، جو صحیح معنوں میں تعلیم جسے کہتے ہیں، علم جسے کہتے ہیں، وہ نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اساتذہ کے جو طریقہ کار ہے پڑھانے کا اس کو بدلنا چاہیے۔ آف کورس اس میں جو کنٹینٹ ہے، جو کریکولم ہے، وہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے جو موجودہ صورتحال ہیں، جو موجودہ مسائل ہیں، لیکن جو طریقہ کار پڑھانے کا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں انکوائری والا ہے، جو سوال پوچھ کے اور آپس میں ڈسکس کر کے کیا جاتا ہے، وہی حل ہے۔ اس وقت تو انجینئرنگ میں خاص طور پہ وہ پرابلم بیسڈ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے کہ جی مسئلہ کیا ہے، اب اس میں آپ یہ دیکھو کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ یہ اس طرح کی تعلیم چل رہی ہے خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن۔ ٹھیک سر، انٹرنیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس سے طلباء کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کانفرنس خاص طور پہ کانفرنسیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں، مہیا کرتی ہیں کہ جنہوں نے، کچھ اور لوگوں نے ریسرچ مختلف انوائرمنٹ میں، مختلف سیٹنگ میں، مختلف لیبارٹری میں کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے مشاہدات، تجربات، مشاہدات شیئر کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی اس میں لرننگ ہوتی ہے، اور یوں آپ کولیبریشن، کوآپریشن بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ بنایا ہے۔ تو جو آپ نے ریسرچ کی، آپ نے اس کو کس طرح دیکھا، میں نے جو کی، کسی اور نے کی، ان سب کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو جو آپ کی سمجھ ہے، جو میری سمجھ ہے، وہ ہم سب کی سمجھ ہو جائے گی،
اور یوں انٹرنیشنل کانفرنس بہت اچھا پلیٹ فارم. مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ صرف گپے مارنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کانفرنسز وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو کمیونیکیشن اور ایک دوسرے سے لرننگ اور پھر کوآپریشن، کیونکہ جو تعاون کرنا ہے آپس میں وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں، ڈیولپمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان کو یونیورسٹی کی بہتری کے لیے اور ساتھ HEC کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو یونیورسٹیوں کو اس وقت جو یونیورسٹیوں کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پیسے کا بہت فقدان ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیاں تو بہت بڑھ گئیں، یقیناً جو آدم شماری جو مردم شماری بڑھی ہے، پاپولیشن بڑھی ہے، تو یونیورسٹیاں تو چاہیے، لیکن ان یونیورسٹیوں کو اگر فیکلٹی نہیں ہوگی، پڑھانے والے نہیں ہوں گے، اگر وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہوگی. اب کئی یونیورسٹیوں میں یہ ایشو ہے کہ جو ان کو پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں، تو وہ پھر باقی جو اقدامات ہیں خرچ کرنے کے، ڈیولپمنٹ کے، سہولتوں کے، وہ تو پھر مہیا نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی کے لیے ضروری ہے کہ کوانٹٹی کو فی الحال روکیں، نئی یونیورسٹیاں نہ بنائیں، جو موجودہ ہیں ان کو اسٹرینگتھن کریں. اور یونیورسٹیاں ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ابھی بھی ہمارے بہت بڑا جو حصہ ہے پاپولیشن کا وہ غریب ہے، وہاں پہ آپ پرائیویٹ تعلیم کو اگر زیادہ پروموٹ کریں گے جیسے کہ ہوا ہے، پھر عام لوگ نہیں پڑھ پائیں گے. جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پڑھ پائے گا. تو وہ تو پھر آپ اس کا جو زیادہ امپیکٹ سوسائٹی میں آتا ہے کہ آپ کلاس سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک وہ والی کلاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور ایک وہ والی کلاس ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. لہٰذا جس کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر پائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اور یوں یہ ڈیوائیڈ بڑھتا جائے گا. اور ابھی آپ ڈیٹا دیکھ لیں، یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بڑھتا گیا ہے، کم نہیں ہوا، جبکہ گورنمنٹ کا کام خاص طور پہ یہ ہے کہ کم کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے اور آپ کتنے ملکوں کی سیر کر چکے ہیں؟ یار یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں تو اسکول میں ہوتا تھا، میں خواب مجھے آتا تھا جی. کہ لیکن خواب کیا آتا تھا کہ جو گاؤں میں کوئی زیادتی کرتا تھا وڈیرا یا کیا، تو میں بولتا تھا کہ جو سچ ہے، جب سچ بولتا تھا تو مجھے خواب میں آتا تو میرے پیچھے وہ پڑتے ہیں مجھے مار رہے ہیں، تو میں یوں جمپ لگا کے اور یوں اڑ جایا کرتا تھا. ٹھیک سر. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن بعد میں جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا ہوں پھر میرا راستہ کھل گیا. میں ابھی 50 سے زیادہ ملک گھوم چکا ہوں، ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لرننگ ہے، جو سیکھنا ہے، وہ صرف کتابوں میں نہیں ہے. اور یہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک میں بھی بارہا ذکر ہے کہ کل سیرو فی الارض، کے سیر کرو زمین میں اور نشان دیکھو، اس کھنڈرات سے بھی لرن کرو، پرانی قومیں کیسے تباہ ہوئیں، کیا انہوں نے نہیں کیا. لیکن اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، دوسروں کے طور طریقے، وہ سارا سیکھنے کو ملتا ہے. سر، ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو آپ 50 ملکوں کی سیر کر چکے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو ہماری اتنی بہترین ہیں، جیسے ہمارا کلچر ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں. کئی ممالک میں دنیا میں اس طرح نہیں ہے، لیکن جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ڈیولپڈ ملکوں میں شاید زیادہ ہیں. ہمارے ہاں غریب ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کے صوفے پہ بیٹھے یا ایک ہی جگہ پہ کھانا کھائے. یہ والے جو مسائل ہیں ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہیں، لیکن ہر کلچر کی ایک اپنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے. ہر کلچر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آہستہ آہستہ وہ پنپتا ہے، آگے چلتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس لیے اقوام متحدہ نے، یونیسکو نے مختلف کلچرز کو اپنی ایک اہمیت دی ہے. تو کوئی کلچر کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہے. انسان سارے، ہم تو بلیور ہیں کہ سارے آدم کے اولاد ہیں، اور آپ کالے ہوں، گورے ہوں، کچھ ہوں، خون کا رنگ وہی لال ہے سب کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں یہ خوبصورتی ہے، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو تنوع ہے، یہ خوبصورتی ہے. اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی اچھا یا کوئی برا نہیں ہے، یہ صرف مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی بھی الگ الگ ہیں. یہی اس کی خوبصورتی ہے. دیٹس گڈ سر. سر، اگر میں بات کروں ادب کے حوالے سے، ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ ادب جس کو ہم اپنے زبان میں ادب کہتے ہیں، وہ مجھے اچھا لگتا ہے.
میں سنتا بھی ہوں, میں مشاعروں میں بھی بیٹھتا ہوں, اچھا, زبردست. اور میں جب موقع ملا مجھے تو میں نے سائنس پہ شاعری کو پروموٹ کرایا, کیونکہ بیسیکلی سائنٹسٹ ہوں. تو میں اکثر وہ محبت اور اس کے حوالے سے چلتے ہیں نا شعر و شاعری, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ رہا کہ ایک تو سائنس ٹیکنالوجی کو ہمارے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ رب کائنات نے اس ہمارے یونیورس میں کیا کیا دیے ہوئے ہیں, مطلب ایک ایک چیز کو اٹھا لیں, مطلب چاند ستارے یا جو پروسیسز ہو رہے ہیں, سائنس ہو رہی ہے, سانس ہم لے رہے ہیں, پھول ہیں, پودے ہیں, ان سب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ بھی شاعری کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک میسج جائے ان لوگوں کے لیے جو سائنس نہیں پڑھتے, تو اس طرح ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی آ جائے. تو میں اس حد تک ادب سے بہت قائل ہوں, پڑھتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, لیکن میں نے شاعری خود نہیں کی ہے. کوئی شعر آپ کو یاد ہو جو سنانا چاہیں؟ میں شعر ایک شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کبھی نہیں بھولتا, بچپن سے یہ جو میری لائف ٹف رہی ہے, جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی میں کہتے ہیں کہ تتی تھدیے کا کانے ویل ویہن جی متا تھے اوندا پیر نہ لہیں پریاں جو, یعنی گرمی ہے یا سردی ہے, ٹھنڈ ہے یا گرمی ہے, آپ جستجو جاری رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیر ہو جائے اور وہ وقت گزر جائے. آف کورس شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری ایسی ہے کہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جے تو بیت بھایاں سے آئے تو آئیں نیو من لائن پریاں سندے پار دے, کہ جن کو آپ شعر سمجھ رہے ہو یہ آیتیں ہیں, کیونکہ کچھ جو ادیب ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں شاہ عبداللطیف کی شاعری کا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایز اف یہ قرآن کا سندھی میں ترجمہ ہوا ہے. تو وہ شعر میں کبھی نہیں بھولتا کیونکہ اس میں ایک جستجو کا سبق ہے. ایک اور ہے ان کا جو تھوڑا سا اپنا کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ کدیں پیجے کن تھی کدیں تجے وات کدیں تجے بکرو کدیں تجے کات, کہ کبھی آپ صرف سنو, کبھی بولو, کبھی قربان ہو جاؤ, اور کبھی کسی اور کے اڑا دو. یعنی میرے نزدیک یہ تجزیہ کرو, بی اینالیٹیکل, کہ موقع کی مناسبت سے ایکشن لو اپنا. ٹھیک, گڈ سر, تھینک یو ویری مچ. سر اگر ہم بات کریں کووڈ-19 کے حوالے سے, کرونا وائرس کے اس ماحول میں یونیورسٹی تعلیم کس طرح جاری رکھنی چاہیے یونیورسٹیز کو؟ دیکھیے یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا میں مسئلہ ہے کووڈ-19 کا, اور ایز اے سائنٹسٹ اور ایز اے بایولوجسٹ میں سمجھتا ہوں یہ پہلے بھی رہے ہیں تاریخ میں, لیکن بہت عرصے بعد یہ ایک ایپیڈیمک آیا. مگر کہا یہ جاتا ہے, دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ یہ اور جلدی آئیں گے اس طرح کے مسائل, کیونکہ ہم نے ماحول میں بہت تبدیلی لا دی ہے, انوائرمنٹ کو ہم نے چینج کر دیا ہے. اس حوالے سے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں ایک تو خیر اس سے فائدہ بھی ہوا کہ آن لائن ٹولز بہت زیادہ آ گئے. آف کورس ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ باوجود اس کے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی اور براڈ بینڈ کی فیسلٹی ہے بہت اچھی ہے, لیکن ابھی بھی اس میں کمی ہے, کیونکہ فار فلنگ ایریاز میں ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں وہاں پہ وہ چیز نہیں پہنچ پا رہی, تو ذرا ڈیفیکلٹی ہے. اس لیے ہمیں فزیکل کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں, آن لائن جتنا بھی کر لیں, جتنا آپ موجود کٹھے ہو کے پڑھیں گے, کیونکہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھی سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کٹھے آئیں, مگر احتیاط ضرور کریں. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماسک جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے, پہنتے نہیں ہیں, وہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ دنیا ساری میں ہے, ابھی ویکسین بھی آ گئی ہے, تو امید تو ہے کہ چیزیں بہتر ہو کے رہیں گی, لیکن میرا خیال ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب میں آپ کی فیلڈ کے مطابق سوال پوچھنے لگا ہوں. پریزیڈنٹ سائنس کے فاؤنڈیشن کے عہدے پر آپ فائز ہیں, تو آپ کی یہ فاؤنڈیشن کا ویژن کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ دیکھیے آپ شاید پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے واقف ہوں, جو پاکستان حکومت کا ادارہ ہے, اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس کا ملازم بھی رہا ہوں, پھر میں اس کا سربراہ بھی رہا, چیئرمین بھی رہا ہوں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن. ٹھیک سر. وہ سائنس ٹیکنالوجی انوویشن سائنس تعلیم اس سب کو پروموٹ کرتا ہے.
تو یہ جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن سائنس فاؤنڈیشن ہے، یا ECO ہم شارٹ میں کہتے ہیں، ECO سائنس فاؤنڈیشن، وہ 10 ممالک کا ادارہ ہے. سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ، میتھمیٹکس، انوویشن، ان سب کو پروموٹ کرتا ہے 10 ملکوں میں. اور ان 10 ملکوں میں ہمارے پاکستان، ایران، ترکی اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں، پھر افغانستان ہے، آذربائیجان ہے، اور 5 کے 5 سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، قازقستان، کرگستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان. تو ان میں ایک دوسرے ملک سے فائدہ لے کے اور سائنس ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کا ہمارا یہ ادارہ ہے. اور ہم آف کورس انٹرنیشنل اداروں سے بھی رکھتے ہیں اپنے روابط، لیکن ملکوں کے درمیان جو 10 ممالک ہیں ان کے درمیان ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سیکنڈ لاسٹ سوال پوچھوں گا آپ سے کہ سر ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ ایز ایکسپرٹس کیا کہیں گے آپ؟ استاد اپنے آپ کو کل عقل نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ میں نے بچوں سے بھی سیکھنا ہے. ٹھیک. کیونکہ میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں استاد کے طور پہ بھی اور شاگرد کے طور پہ بھی، کہ لرننگ جو ہے، سیکھنے کا عمل، یہ 2 وے ہے، یہ 1 وے نہیں ہے. تو اور بچوں میں خاص طور پہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کون سی کوالٹی ہے جس کو آپ نے ابھارنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ بنایا، اس میں ایک کوالٹی یقیناً ایسی ہوگی جو شاید دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو، لیکن وہ ڈسکور کرنا، اس کو تلاش کرنا بہت اہم ہے. تو استاد ایک اس سنگ تراش کی طرح ہے جو ہیرے کو پہچان کے اس کو پالش کرے اور وہ آگے لے آئے، اور وہ جیسے آگے نکلے تو استاد کو پیچھے چھوڑ جائے. اور اچھے استاد کی یہی خاصیت ہے کہ وہ خوش ہو کہ میرا بچہ جو ہے، میرا اسٹوڈنٹ جو ہے، میرا شاگرد وہ کہاں پہنچا، میرا طالب. زبردست سر. سر اب آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں، اور جو زندگی میں آپ کو مشکلات آئیں اور آپ نے سیکھا ہے، کیونکہ مشکلات سے جو بندہ سیکھتا ہے وہ بھولنے والی بات نہیں ہے، وہی چیزیں باقیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور چھوٹوں کا خیال کریں، بڑوں کی عزت کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین جو کہ 50% کے لگ بھگ ہیں، ان کو بھی اتنی عزت دینی چاہیے، ان کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ یہ قوم مل جل کے آگے بڑھے. ہم صرف اس ملک کے شہری نہیں ہیں، ہم پوری دنیا کے شہری ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.